بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے حسد کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا آخرت دونوں کو حاصل کر لیا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک چیز ان سے چھین لی جائے، اور اس وقت شیطان آسمان کی طرف چڑھا کرتا تھا اور جان جاتا ٹھہر جاتا۔ اپنے معاملے کے مطابق شیطان آسمان کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، بتا میرا بندے حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ہیں؟ شیطان کہنے لگے کہ اے ایوب علیہ السلام، صرف تیری اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو مالدار بنایا ہے۔ اگر ان کے پاس مال نہ ہو تو وہ کبھی بھی تیری ذکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان اللعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو جانتا ہوں۔ اگر میں اسے یہ آرام و راحت نہ بھی عطا کرتا پھر بھی وہ میرا ذکر ضرور کرتا، میرا شکر بجا لاتا۔ شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ، تو مجھے ایوب علیہ السلام پر طاقت دے، پھر دیکھ میں کیسے تیرے بندے کو تیرے ذکر سے بھلاتا ہوں اور روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کے سوا ہر چیز پر مسلط کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس واپس آیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایسی چیخ ماری کہ تمام جن اور اس کے چیخنے جمع ہو گئے۔ سب کہنے لگے کہ استاد جی، خیر تو ہے کہ آج اتنی چیخ و پکار کر رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا، دیکھو، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا کر پھسلا کر جنت سے نکال دیا۔ اب ایوب علیہ السلام کی باری ہے کہ ان کو بارگاہ الہی سے دور کرنا ہے، لہٰذا ایوب علیہ السلام کا تمام مال و منع تباہ برباد کر دو۔ یہ کہہ کر شیطان اللعین حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب جا کر کہنے لگے، اے ایوب، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ ذرا گھر جا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ نازل کی ہے جس سے تمہارا سارا مال راکھ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اعطانا ثم اغنانی منی۔ ترجمہ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہہ کر پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور شیطان نا امید اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ سب مل کر ہر روز اپنے میں سے کسی نہ کسی بھائی کے گھر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس دن وہ سب اپنے بڑے بھائی سرمل کے مکان میں موجود تھے، چنانچہ تمام شیطان اس مکان پر جمع ہو گئے اور وہ مکان حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر گرا دیا، جس سے وہ سب کے سب ایک ہی دسترخوان پر انتقال کر گئے۔ ان میں بعض وہ تھے جن کے منہ میں ابھی لقمہ تھا اور بعض کے ہاتھوں میں پیالہ تھا۔ شیطان پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اے ایوب، تم یہاں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہو؟ گھر میں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اولاد پر مکان گرا دیا ہے اور وہ سب مر چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر خاموش ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال اولاد فتنہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھ سے لے لی تو میں اس پر بہت راضی ہوں، تاکہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اب اپنے مالک کو یاد کر سکوں، اس کا ذکر کر سکوں، اس کی نماز پڑھ سکوں۔ شیطان پھر ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ گیا، پھر دوبارہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو شیطان مردود نے آپ کی ناک میں اور منہ میں ایسے پھونک ماری جس سے آپ کا تمام بدن پھول گیا۔ پہلے تو زبردست پسینہ آیا، پھر جسم بھاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے آقا،
اے میرے آقا، یہ ساری تکلیفیں آپ کو مال و اولاد کے غم اور ساری رات ذکر الہی میں گزارنے کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے۔ مگر وہ اصل بات نہیں جانتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر چیچک نکل آئے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پھیل گئے اور بدن سے پیپ بہنے لگا، مگر پھر بھی ذکر الہی اب بھی جاری ہے۔ زبان پر جب آپ کا سارا بدن کھوکھلا ہو گیا تو جسم مبارک میں صرف 2 کیڑے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک دل اور دوسرا زبان کی طرف مائل ہوا۔ جب انہوں نے دل اور زبان کو کاٹا تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت کے طور پر یہ بات نہ کہی، بلکہ صرف اسی لیے کہی کہ مولا، تیرے ہر بلا اور ہر مصیبت پر صبر کروں گا جب تک میرا دل تیرے محبت میں ہوگا اور میری زبان تیرے ذکر میں جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، کیونکہ آپ نے مال اور اولاد کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے جو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان تیرے ذکر سے رک جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب، تجھ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے مجھ سے اس آزمائش کو طلب کیا، مگر میں نے تیری عظمت اور بزرگی کی خاطر اسے تیرے لیے پسند کیا۔ تو اس میں ظاہر تیرے لیے بلا ہے، مگر حقیقت میں تجھ پر میری رحمت اور دوستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیڑوں کو گرا دیا، ایک پانی میں گرا جو کہ جونق بن گیا، جس سے ہر طرح کی بیماری کو آرام آتا ہے، دوسری زمین پر گرا، اس سے شہد کی مکھی بن گئی جس میں شفا رکھ دی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 انار لے کر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ دونوں انار کھا لیجیے، اور ان کے کھانے سے آپ کا جسم بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ جب آپ نے وہ دونوں انار کھا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائیے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلا اپنا بایاں پاؤں مارا تو پانی بہنے لگا، اس سے آپ نے غسل کیا اور دائیں پاؤں مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا تو اس سے پانی پیا، چنانچہ اس پانی سے آپ کے تمام زہریلے اور باطنی بیماریاں دور ہو گئیں اور فوراً آپ کا جسم مبارک پہلے سے بھی اچھا ہو گیا اور چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا کہ بس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، پھر انہیں اور اولاد دے دی۔